بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ آج سارا دن کافی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی رہی، اس میں خصوصی طور پہ PTI کا گوجرانوالہ کا جلسہ۔ عمران خان نے اس میں جلسے میں تقریر کی۔ جو چیز حیران کن تھی وہ یہ کہ ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا کہ گوجرانوالہ نون لیگ کا گڑھ ہے اور نون لیگ وہاں سے الیکشنز جیتتی بھی رہی۔ جلسے میں جس تعداد میں لوگوں نے شرکت کی وہ ہوش ربا تھی۔ میں خود بھی بڑا حیران ہوا جب میں نے دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد میں اتنا بڑا ہجوم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ PDM کے پلیٹ فارم سے گوجرانوالہ میں ایک جلسہ پچھلے سال بھی کیا گیا تھا، جس میں میاں نواز شریف صاحب نے اس پہ خطاب بھی کیا تھا۔ مولانا تھے وہاں پہ، مولانا فضل الرحمان۔ اس میں تمام یہ پارٹیاں شامل تھیں اور مولانا نے پتہ نہیں کہاں سے لوگ وہاں پہ چلا کے جلسے میں جمع کیے، لیکن اس ساری 11 پارٹیوں کے جمع کیے ہوئے لوگوں سے کہیں زیادہ بڑا ہجوم آج موجود تھا۔ اور عمران خان بار بار ہجوم کو کہتے رہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ گوجرانوالہ میں اتنے لوگ باہر آ سکتے ہیں۔ عمران خان نے جو تقریر کی وہاں پہ بہت سارا کچھ تو وہی تھا جو پہلے وہ کہتے آئے ہیں، لیکن مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے حمایتی لوگوں کو، جو آپ کے ساتھ آپ کو سپورٹ دے رہے ہیں، جو آپ کی پارٹی کے ساتھ ہیں، ان کا لہو گرمائیں، ان کو اپنے مقاصد دوبارہ سے واضح کریں، بتائیں، اور ان کی حمایت وہ مکمل طور پہ آپ حاصل کریں۔ عمران خان نے کہا کہ ان کے سامنے عہدے کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اگر میں وزیر اعظم تھا اور وزیر اعظم نہیں رہا تو اس کی وہ وقت نہیں ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں کے لیے جو مفاد، جو ان کو عزت، غیرت اور جو حمیت ان کو دینی تھی، یہ سازشی ٹولے نے وہ بھی گوا دی اور لا کے ایک چور ڈاکوؤں کا گروپ لا کے ہمارے اوپر بٹھا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے وقت میں جو ایکسپورٹس تھیں وہ 26% کے قریب بڑھی، جس سے اکانومی میں بہتری تھی، انڈسٹریلائزیشن ہوئی، بہت ساری انڈسٹریز لگیں جو کہ حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے، لیکن حکومت کے اوپر جھوٹے الزامات عائد کیے گئے اور بیرونی آقاؤں کی سازش کے تحت حکومت کو چلتا کیا۔ عمران خان نے سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے یہ جو لوٹاکریسی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بڑا اچھا فیصلہ دیا ہے، اور یہ لوگ جو اپنی پارٹی کو ڈیفیکٹ کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ان کے یا ضمیر اپنا بیچ دیتے ہیں چند پیسوں کے لیے، ان کے خلاف یہ فیصلہ آئندہ بھی کارآمد رہے گا، اور آج بھی یہ فیصلہ جو ہے آج کی حکومتوں پہ اثر انداز ہوگا۔ لانگ مارچ کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی اور گوجرانوالے کو لوگوں کو بار بار یہ یاد کرایا کہ 20 تاریخ کے بعد انہوں نے لانگ مارچ کی کال دینی ہے، اسلام آباد آپ نے جانا ہے، اور لوگوں نے بھرپور طور پہ ان کی آواز پہ لبیک کہا کہ وہ اسلام آباد آئیں گے۔ خاص طور پہ جو انہوں نے اس حکومت کے بارے میں بات کی وہ یہ کہ آج حکومت میں بیٹھے ہوئے وزیر اعظم اور لوگ وہ پچھتا رہے ہیں کیونکہ ان سے معاملہ سنبھالے نہیں جا رہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی نے پھنسایا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ان کو پھنسانے والا زرداری تھا۔ زرداری آج ایک طرف بیٹھا مزے لے رہا ہے، بیٹا اس کا باہر کے ملکوں کی سیریں کر رہا ہے، اور گالیاں پڑ رہی ہیں شہباز شریف کو، کیونکہ نہ تو یہ سبسڈی دے سکے پیٹرول کی جو کہ عمران خان نے دی ہوئی تھی، اور نہ ہی یہ مہنگائی کنٹرول کر سکے جس کے نام پہ انہوں نے اتنے زیادہ نعرے لگائے تھے اور عمران خان کے خلاف ایک کیمپین چلائی تھی۔ اب اس کا خمیازہ یہ بھگت رہے ہیں۔ بصورت جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تھا کل، اس کے بعد سے ایک ڈیبیٹ چل نکلی کہ جب یہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے ڈیسیڈنٹ لوگوں کے، جو ڈیفیکٹ کر کے اپنی پارٹی کی ہدایات کے خلاف جنہوں نے ووٹ دیا، تو پھر جو حکومتیں اسی بنیاد پہ بنی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، جیسے پنجاب میں حمزہ شہباز کی حکومت تھی۔ اب حمزہ شہباز کی حکومت جو ہے وہ انہوں نے اس وقت 197 ووٹ ظاہر کیے لیے،
اور اسمبلی کی کل تعداد کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 186 ووٹ چاہیے میجورٹی حاصل کرنے کے لیے یا چیف منسٹر بننے کے لیے۔ اگر آپ 197 میں سے 26 ووٹ یہ نکال دیں جن کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوئے تو پھر پیچھے یہ 171 ووٹ رہ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں رہ سکتے۔ یہی صورتحال جو ہے وہ مرکز میں بھی ہوگی۔ اب چیز یہ ہے کہ اس سارے قصے کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے۔ دوسری طرف جو حکومت بیٹھی ہے اس کی نیتوں میں فتور ہے، وہ نہ الیکشن اناؤنس کر رہے ہیں اور نہ ہی حکومت چھوڑنا چاہ رہے ہیں۔ چنانچہ جو لا منسٹر ہیں اعظم نذیر تارڑ، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ہیں، وزیر اعلیٰ رہیں گے اور ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ یہ ایک بدماشی ہے، یعنی سیدھا سیدھا دھونس ہے کہ بھئی سپریم کورٹ جو جی چاہے کہتا رہے، ہم تو یہ نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے اپنی ہی ایک توجیہ اور ایک اپنا سلسلہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے پاس یعنی پرویز الہی صاحب کے پاس 158 ووٹ تھے اور ہمارے یہ 26 نکال کے بھی اگر ہمارے پاس 171 ووٹ ہیں تو ہماری میجورٹی رہتی ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو پارلیمنٹ میں دوبارہ آپ جائیں اور ساری کاؤنٹنگ اور یہ چیزیں ہوں تو پھر پتہ لگے گا۔ وہ یہ بھول گئے کہ اگر 26 ووٹ وہ وہاں کاؤنٹ نہیں ہوتے تو پھر یہ لازماً ادھر کاؤنٹ ہوتے ہیں، یعنی پرویز الہی صاحب کے ساتھ، کیونکہ جب ایک آدمی ووٹ دے نہیں سکتا، اپنی پارٹی کی طے شدہ لائن کے خلاف ووٹ دے نہیں سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ووٹ اس کی پارٹی کے پاس ہے۔ اگر آپ 158 میں وہ 26 جمع کر لیں تو وہ آپ کی تعداد کہیں زیادہ چلے جاتی ہے۔ سو یہ ایک الجھن ہے جو کہ یہاں پہ پیدا کر دی گئی۔ اب یہ ہے کہ لازماً حمزہ شہباز حکومت سے چپکا رہنا چاہتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہاں پہ فساد پیدا ہوگا۔ پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ ایک ایسی فضا اس وقت موجود ہے جہاں پولرائزیشن ہے، پولیٹیکل دشمنیاں ہیں، لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہوئے پڑے ہیں، اور خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ایموشنلی چارجڈ ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ضروری نہیں کہ اپنی سیاسی وابستگی ذہن میں لے کے تو ان کے ساتھ آئے ہوں، انہیں تو بے شمار وہ لوگ ہیں جو سیاسی طور پہ عمران خان کے ساتھ نہیں تھے، لیکن آج وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مقابلتاً اگر کوئی لیڈر موجود ہے جس کے ساتھ ان کو اپنی امیدیں وابستہ کرنی چاہیے تو وہ عمران خان ہے۔ لہذا ان حالات میں وہ ایموشنلی چارجڈ ہیں، اور یہ خطرہ رہے گا کہ اگر کسی نے زبردستی کرنے کی کوشش کی، اگر آپ نے بیٹھ کے قانونی طور پہ ان مسائل کو حل نہ کیا، اگر کوئی ابہام ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں تو اس کی وضاحت لی جا سکتی ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہ اپنی مرضی کی توجیہ نکال کے تو آپ اس پہ بیٹھے رہیں، آپ کہیں جی ہم تو بیٹھ گئے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ وہاں پہ یہ پنجاب میں پھر انتشار ہو سکتا ہے، فساد ہو سکتا ہے، اور اس کو مٹانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ قانون کا رستہ لینا چاہیے۔ یہ حکومت جو پنجاب کی ہے وہ زبردستی بنائی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی بھی شخص ان سے حلف لینے کو تیار نہیں تھا، اور پھر نیشنل اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف کو بلوا کے تو وہ ان سے حلف اٹھوایا گیا، اور یہ سارا کچھ اس وجہ سے ہوا کہ لگتا تھا کہ پنجاب یعنی لاہور ہائی کورٹ وہ پریشان ہے، وہ اس حال میں مصر ہے، اور وہ پوری جد و جہد کر رہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ حلف کروا کے تو اس کو وزیر اعلیٰ ہم نے بنوانا ہے حمزہ شہباز کو۔ تو تب یہ ہوا جو کہ اس کو جو عمر سرفراز چیمہ جو کہ گورنر ہیں یا گورنر تھے اس وقت، انہوں نے چیلنج کیا، اور وہ اس چیز سے آج بھی اتفاق نہیں کرتے۔ خود ان کی جو ریموول ہے عمر سرفراز چیمہ کی، وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ غیر قانونی ہے، اور آج پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ وہ اس کے خلاف عدالت میں جائیں گے کیونکہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ نہ تو شہباز شریف اس فیصلے کے نتیجے پہ اپنی حکومت چھوڑنے کو تیار ہیں، اور نہ ہی اس فیصلے کے نتیجے پہ
کوئی پنجاب میں حکومت چھوڑنے کو تیار ہے. لیکن اس سے بڑھ کے آپ دیکھیے کہ ہماری الیکشن کمیشن ہمارا جو ہے، جب ہم کہتے ہیں یا پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم ان پہ اعتماد نہیں کرتے، ان کے ہوتے ہوئے الیکشن فیئر نہیں ہو سکتے، تو وہ کسی حد تک درست کہتے ہیں. الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیا کہ وہ ان 25 لوگوں کی ان کے ووٹس کے بارے میں یا اس کے بارے میں فیصلہ دیں گے، جو کہ پنجاب اسمبلی کے 25 ووٹ ہیں، اور کل بتایا ہوا تھا کہ کل وہ 12:30 بجے دیں گے. کاز لسٹ میں وہ موجود تھا، لیکن پھر کاز لسٹ میں سے وہ نکال دیا گیا اور 12:30 فیصلہ نہیں ہوا. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے انتظار میں شاید کیا انہوں نے، تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا. وہ آ گیا. اب الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ آج اس کا فیصلہ کرتے. آج بھی الیکشن کمیشن بیٹھے، لیکن انہوں نے پھر فیصلہ محفوظ اور کہا جی بعد میں بتائیں گے. سو ان کے کام مشکوک ہیں. اس میں پھر نظر آتا ہے کہ اندر خانی کوئی نہ کوئی کوکنگ اپ، کوئی ایسی جدوجہد، کوئی ایسا چکر کیا جا رہا ہے جہاں کوئی رستہ نکالا جائے، جہاں کوئی قانونی مشگافی پکڑی جائے اور حکومت جو بنی ہے یہ بیٹھے رہیں، حمزہ کو بھی نہ چھیڑا جائے اور اس کو بھی نہ چھیڑا جائے. سو الیکشن کمیشن کی یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے حرکات ہیں یہ غیر مناسب ہیں. ان کی وجہ سے ان کے اوپر اعتماد ختم ہو رہا ہے، اور بالآخر اعتماد اپنی جگہ پہ، لیکن انتشار لازماً سیاسی صفوں میں پھیلے گا. ملک کے مفاد میں یہ قطعاً نہیں ہے کہ یہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو. ہماری اکانومی، ہمارے معاشی حالات پہلے ہی خراب ہیں، اوپر سے اگر اس طرح کی کرتوتیں ہوئیں، اس طرح کے کام کیے گئے، تو پھر ملک کا اللہ حافظ ہے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.